آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ معتدل مزاج یہودی علماء اور ایسے اللہ والے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک کا نام تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے کے آئے تھے، اور ان کے چند 5-6 ساتھی بھی تھے۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کی ہے کہ یہ اہل کتاب دوسروں سے بہت زیادہ مختلف ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہماری تورات کتاب میں کچھ باتیں لکھی ہیں، ان 3 سوالات کے جوابات اگر آپ نے دے دیے تو ہم آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، کیونکہ ہماری کتاب میں وہ 3 سوالات اور اس کے جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی ہی جواب دے گا اس کو۔ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا قیامت تک، تو آپ نے اگر ان کے جوابات دے دیے ہم فوراً ایمان لے کے آئیں گے یہاں پر، اور اسی مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، آپ سوالات کریں۔ تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کون سی سرزمین سے شروع ہوگی؟ جب قیامت آئے گی تو لوگوں کو جب میدان حشر کی طرف جانا ہوگا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ سرزمین شام سے ہوگی۔ وہاں سے جو ہے ایک آگ نکلے گی بڑی، اور وہ لوگوں کو ہنکاتی ہوئی وہ آگ پیچھے پیچھے ہوگی اور لوگ آگے آگے ہوں گے، اور سارے میدان حشر کی طرف جمع ہونا شروع ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ابتدا اس کی سرزمین شام سے ہوگی، اور پھر ہوتے ہوتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس طرح کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بالکل صحیح آپ نے جواب دیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایسا ہی لکھا ہے تورات میں۔ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا کھانا کیا دیا جائے گا؟ جس کو ہماری زبان میں اسٹارٹر کہتے ہیں۔ آج آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہلے کھانے سے پہلے اسٹارٹر دیا جاتا ہے، اس میں کہیں سوپ ہوتا ہے، کہیں کچھ چپس وغیرہ اور اس طرح کے چکن پکوڑے وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس کو اسٹارٹر کہتے ہیں اور ناشتہ کہتے ہیں۔ تو پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ مچھلی دی جائے گی تمام جنتیوں کو، اور مچھلی زیادت کبد الحوت، مچھلی کے جگر سے، زیادت کبد الحوت، مچھلی کے جگر سے جو ہے وہ ایک عجیب طرح کا لذیذ قسم کا گوشت پیدا ہوگا، وہ جنتیوں کو مچھلی کے ساتھ کھلایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا، انہوں نے کہا بالکل کریکٹ ہے، یہی جواب لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ تیسرا ہمیں یہ بتائیں کہ بچہ کب پیدا ہوتا ہے اور بچی کب پیدا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ تو واضح ہے، اذا غلب ماء الرجل تذکر، کہ جب آدمی کا پانی غالب آ جائے تو مذکر پیدا ہوگا، بچہ۔ وَإِذَا غَلَبَ مَاءُ الْمَرْأَةِ، عورت کا پانی اگر غالب آ جائے تأنس، تو پھر اس سے مؤنث پیدا ہوگا۔ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب اس میں کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں جواب ایک دم بالکل کریکٹ عطا کیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو نبوت کی دلیل تو ہے ہی ہے، ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آخری نبی جو آئے گا وہی یہ جواب دے سکتا ہے، اور آخری جو جواب دیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کمال کا دیا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیں آپ، یہ جو کہا نا کہ جب مرد کا پانی غالب آئے تو بچہ پیدا ہوگا، عورت کا پانی غالب آئے تو بچی پیدا ہوگی، یہ غالب آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کا پانی زیادہ ہو تو بچہ پیدا ہوگا، مرد کا اگر عورت کا پانی زیادہ ہو تو بچی پیدا ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس کا پانی پہلے آ جائے تو اگر مرد کا پہلے آ جائے تو بچہ پیدا ہوگا، اگر عورت کا پہلے آ جائے پانی رحم میں تو بچی پیدا ہوگی، یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا۔ ایک باریک مطلب لکھا ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ملنے کی وجہ سے جب دونوں مادے آپس میں آ کے رحم میں پھوٹتے ہیں اکٹھے آ کر، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں حیاتیت زیادہ قسمیں ہیں، حیاتیت زیادہ قسمیں ہیں، تو جس کے پانی کے اندر حیاتیت زیادہ ہوگی اور زندگی زیادہ ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ وجود دیں گے۔ یہ معنی ہے اس کا اصل۔
یہ بہت باریک معنی تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا. وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب کوئی بات باقی نہیں رہی ہے کہ ہم ایمان نہ لے کے آئیں, ہم سب یہاں ایمان لے کے آتے ہیں. اور انہوں نے فوراً گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات آپ ابھی یہودیوں کو مت بتانا کہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں, ان کے سامنے پہلے تذکرہ کرنا کہ ہماری حیثیت اور مقام ان کے نزدیک کیا ہے. تو یہودی کچھ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر چھپا لیا اور پوچھا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کا تمہارے یہاں کیا مرتبہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ خیرنا وابن خیرنا عالمنا وابن عالمنا, کہ ہمارے اندر بہترین اور بڑے معزز آدمی ہیں, ہمارے عالم بھی ہیں, ہمارے اور جو ہے ان کے ہمارے باپ داداؤں کے بھی عالم ہی ہیں. اگر وہ مجھ پر ایمان لے کے آ جائے تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ پر ایمان لے کے آئے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ تو ایمان لے کے آ گئے مجھ پر. انہوں نے فوراً بیان تبدیل کر دیا, اجہلنا وابن اجہلنا, ہمارا جاہل ترین شخص ہے. دیکھو کیسے بیان تبدیل ہو جاتا ہے یہودیوں کا. یہی چیز ہمارے سیاست دانوں میں ہے, انہی کی تعلیمات کا ایک اثر ہے. فوراً 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, کہہ رہے اجہلنا وابن اجہلنا شرنا وابن شرنا, کہ جاہل ترین شخص ہے اور ہمارے جاہلوں کی اولاد ہے. اور کہا کہ یہ بدبخت آدمی ہے, بدبختوں کی اولاد ہے یہ جس نے ایسا کیا ہے. کی ڈٹائی اور ہمت تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اپنے ہی عالم کو اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں یہ لوگ.